یہ عظیم قلعہ کبھی فتح نہیں ہوا، یعنی وہ حملہ کر کے فتح نہیں کر سکا ہے۔ ہاں، دھوکے سے جو ہے وہ اس کو 2 بار فتح کیا گیا، دھوکے سے۔ یہاں کے حکمران خاندان کا نام مقپن ہے۔ مقپن خاندان کے 11ویں بادشاہ کے دور تک یہاں کا دارالحکومت موجودہ ایک گاؤں ہے شگری، وہ دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ 11ویں بادشاہ کا زمانہ آیا، اس کا نام بوخا تھا۔ 1490 سے 1515 تک اس کا زمانہ تقریباً ہے۔ تو اس نے دارالحکومت کو اسکردو منتقل کیا، اور اس نے اس پہاڑی پر جو اسکردو شہر سے متصل ہے، اس پہاڑی پر اس نے ایک قلعہ بنایا۔ پورے علاقے میں وہ سب سے بڑا قلعہ تھا، اس لیے کھرپوچھ 6 نام ہو گیا تھا۔ تو جو کثرت استعمال سے اب کھرپوچھ بن گیا ہے۔ 1490 سے 1515 کے درمیان میں یہ قلعہ بنا۔ ہر بادشاہ نے اس میں تھوڑا سا اضافہ کیا، اور یہاں کا سب سے بڑا بادشاہ علی شیر خان انچن کا زمانہ ایسا ہے، اس میں بہت بڑا رد و بدل ہوا، اس کی توسیع ہو گئی، اور اس کے سینٹر میں 7 منزلہ ایک محل بھی تھا، اور ساتھ ہی ایک مسجد بھی تھی، اور مسجد کا تہہ خانہ جو ہے وہ بطور قید خانہ استعمال ہوتا تھا۔ پھر آتا ہے رنبیر سنگھ، جو ڈگروں کا دوسرا جو ہے ڈگرا بادشاہ ہے، اس کا دور آیا۔ تب تک بلتستان پر قبضہ مستحکم ہو چکا تھا، بغاوت کے خطرات ٹل چکے تھے، اس لیے اس نے یہاں کے کاردار کو، ایڈمنسٹریٹر کو حکم دیا کہ اس کو دوبارہ بناؤ۔ تو پھر اس نے ایک آرکیٹیکٹ سے نقشہ بنوایا اس کا، افراسیاب پشنگی اس کا نام تھا اس آرکیٹیکٹ کا۔ یہ پھر اس کے بعد اس نے بنانا شروع کیا، اور یہ تقریباً 1876 سے 1884 کے درمیان کی بات ہے۔ یہ اس کی تعمیر نو، یہ جو نقشہ اس وقت بنا ہوا ہے، وہاں جو کچھ بنا ہوا ہے، یہ ڈگروں کا بنایا ہوا ہے۔ راجاؤں کے دور کا صرف ایک مسجد ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ یہ راجاؤں کے دور کا صرف وہی مسجد ہے، اور باقی سارا جو ہے وہ نقشہ ڈگروں کا بنایا ہوا ہے۔ تعمیرات جو ہے ڈگروں کے زمانے کی ہیں، اور انہوں نے ایک فارسی نظم میں اس کا ثنا بھی جو ہے وہیں پہ کھدائی کر کے جو ہے وہی لکھا ہوا ہے۔